السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد میں تمام سوداگر شہر کی مین چوک پر جمع ہو جاتے تھے۔ وہاں ایک منڈی لگتی تھی اور مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کا عمل جاری رہتا تھا۔ تمام سوداگروں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ حسن میں تو وہ لڑکی اپنی مثال تھی، مگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ سوداگر لڑکی سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہے تھے کہ اچانک لڑکی نے سوداگروں سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تمام سوداگروں نے لڑکی کو ایک ایک درہم دیا اور اسی طرح لڑکی 25 سے 30 درہم لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ باقی سوداگر تو اپنی اپنی منزل کی طرف چل پڑے، مگر ایک نوجوان سوداگر اس لڑکی کے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ چپکے سے باقی سوداگروں سے نظر بچاتا ہوا لڑکی کا تعاقب کرنے لگا، اور جب لڑکی ایک ویران گلی سے گزرنے لگی تو سوداگر نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ لڑکی نے گھبراہٹ سے پیچھے کی طرف دیکھا اور اپنے جمع شدہ رقم کو چھپانا شروع کیا۔ سوداگر نے لڑکی سے کہا کہ گھبراؤ مت، میں تم سے کچھ نہیں چھیننا چاہتا، میں تو بس اپنے دل کی بات کرنے آیا ہوں۔ لڑکی نے سوداگر سے پوچھا کہ کون سی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سوداگر نے کہا کہ میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا اور سیدھی بات کروں گا کہ تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی ہو اور میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے سوداگر سے کہا، صاحب اپنے آپ کو دیکھیے اور مجھ پر غور کیجیے، آپ ایک کھاتے پیتے گھر سے لگتے ہیں، جبکہ میں ایک فقیر کی بیٹی ہوں جو سارا دن بھیک مانگتی ہوں۔ سوداگر نے کہا کہ تجھے اپنی قدر کا پتہ ہی نہیں، اگر میری نظر سے اپنے آپ کو دیکھو تو ایک شہزادی سے کم نہیں ہو۔ لڑکی کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا اور اس نے گھبراتے ہوئے کہا کہ مگر پھر بھی ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ سوداگر نے اس سے پوچھا کہ کون سی رکاوٹ ہے، مجھے بتاؤ۔ لڑکی نے کہا کہ میرا باپ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ کسی صورت میں میری شادی آپ سے نہیں کریں گے۔ سوداگر نے کہا کہ میں بات کروں گا تمہارے باپ سے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو آسائش میں دیکھ کر خوش نہ ہو۔ دوسرے دن ہی سوداگر اس فقیر کے پاس جا پہنچا۔ وہ اپنی جھونپڑی میں سو رہا تھا۔ جب اس نے اچانک سوداگر کو دیکھا تو چونک گیا اور پھر یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ سوداگر نے فقیر سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے جب سوداگر کے منہ سے یہ بات سنی تو کہا، دیکھو میاں، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں صدیوں سے یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم گداگروں میں ہی رشتہ کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک شرط پر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ سوداگر نے پوچھا کہ کون سی شرط؟ فقیر نے کہا کہ یہی کہ تم بھی گداگری کا پیشہ اختیار کر لو۔ سوداگر نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت عجیب بات کر ڈالی، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو مجھے لوگوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقیر نے کہا کہ گداگری تو تجھے اپنانی ہی پڑے گی، ورنہ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اور ایک اور بات یہ کہ تجھے کس نے کہا کہ گداگری میں لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے؟ میں اور میری بیوی روزانہ 100 درہم کما لیتے ہیں، مگر ابھی تک کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ سوداگر فقیر کی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ میں آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا کہ بغیر مانگے لوگ اتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ فقیر نے کہا کہ میرا طریقہ واردات دیکھنا ہے تو کل صبح کی نماز شہر کی جامع مسجد میں ہی ادا کرنا۔ سوداگر صبح کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ فقیر ایک چھوٹا سا صندوق لے کر مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پیروں میں جوتے نہ تھے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
جب سب لوگ باجماعت نماز ادا کر کے واپس اپنے گھروں کو جانے لگے تو فقیر نے رونا شروع کر دیا۔ نمازیوں نے پوچھا کہ بابا جی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ میں اس سامنے والی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس صندوقچی پر پڑی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے زیورات اور عورتوں کا قیمتی لباس موجود تھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی دلہن کا سامان آرائش ہے۔ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ بیچاری دلہن کا کیا بنے گا، سسرال والے اسے واپس میکے ہی نہ بھیج دیں۔ لوگ فقیر سے بہت متاثر ہوئے کہ نہ پیروں میں جوتے ہیں نہ ہی اچھا لباس پہنا ہے، اگر یہ چاہتا تو زیورات گھر بھی لے جا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ سب نمازیوں نے اپنی جیب سے 2 3 درہم نکالے اور کہا کہ یہ آپ کی ایمانداری کا صلہ ہے۔ ابھی نمازی ادھر ہی موجود تھے کہ اچانک فقیر کی بیوی اپنا سر پیٹتے ہوئے مسجد کے سامنے سے گزری۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں شور مچا رہی ہو؟ فقیرنی نے کہا کہ میں دلہنوں کا بناؤ سنگار کیا کرتی ہوں۔ ایک غریب لڑکی کی شادی تھی تو میں نے ایک امیر زادی سے کچھ زیورات اور کپڑے ادھار مانگے تھے تاکہ خاندان میں اس کی عزت رہ جائے۔ دلہن کی کل رخصتی ہے مگر مجھ سے زیورات کی وہ صندوقچی گم گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں لیکن دلہن کی عزت کی ہے، بہت فکر ہو رہی ہے۔ فقیر نے جب یہ بات سنی تو زیورات والی صندوقچی بیوی کے حوالے کر دی۔ نمازی فقیر کی بیوی سے بھی بہت متاثر ہوئے کہ غریب کی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے کتنی قربانی دے رہی ہے۔ سب لوگوں نے اس کو بھی کچھ درہم دے دیے۔ یوں صرف 1 گھنٹے میں دونوں میاں بیوی کے پاس ملا کر 500 درہم ہو چکے تھے۔ فقیر نے سوداگر کے کان میں کہا کہ ایسے 50 طریقے روز میرے دماغ میں آتے ہیں جن سے میری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے۔ سوداگر نے کہا میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بتا دیجئے کہ کون سے طریقے پر عمل کروں کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ فقیر نے کہا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ اور 1 ہفتے تک گھر سے باہر نہ آنا۔ تمہارے قریبی دوست تیرا حال پوچھنے آئیں گے تو خاموش رہنا جیسا کہ ایک بڑے صدمے سے گزرے ہو۔ پھر اپنے ایک خاص دوست کو بتانا کہ مجھے کاروبار میں اچانک بہت بڑا خسارہ ہوا ہے اور میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں۔ تمہارا وہ دوست باقی لوگوں کو ضرور بتائے گا۔ اسی طرح سارے سوداگر تیری مدد کریں گے۔ سوداگر نے فقیر کے مشورے پر عمل کیا تو دوستوں سے ملنے والی امداد تقریباً 20,000 درہم تک جا پہنچی۔ وہ ساری رقم لے کر فقیر کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ فقیر نے کہا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے حوالے کرتا ہوں مگر اب تم دوبارہ گداگری نہیں کرو گے۔ سوداگر نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے آپ نے خود مجھے اس راستے پر لگایا اور اب خود ہی روک رہے ہیں۔ اب میں یہ طریقہ نہیں چھوڑوں گا۔ سوداگری سے جب مجھے سالانہ 20,000 درہم کی بچت ہوتی تھی تو گداگری اپنا کر 1 ہفتے میں ہی مجھے اتنی بچت ہو گئی۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا تم یہ چھوڑو گے بھی نہیں کیونکہ تجھے حرام خوری کی لت لگ چکی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ برائی کا پہلا قدم ہی نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ اسی سے آدمی گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جلد ہی نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا رکھیے خیال۔ خدا حافظ۔